کہ ہم عزاداری مظلوم کربلا ماتم داری بپا کرتے ہوئے ہم پیغام حسینی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ اگر کوئی پیغام دے دے تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے خود کیونکہ تنظیمی زندگی گزاری ہے، یہ تانا ملتا ہے کہ یہ آئیو والے، یہ تنظیموں کے لوگ، یہ تو آزاداری کے دشمن ہیں۔ مجھے ایک شخص نے شیخوپورہ میں یہ بات کی، میں نے روک کے کہا، میں نے کہا ادھر آؤ، تم مجھے جانتے ہو؟ کہا جی میں جانتا ہوں، آپ امامیہ آرگنائزیشن کے فلاں ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی جانتے ہو؟ کہتا نہیں جانتا۔ میں نے کہا تم میری ابتدا کو جانتے ہو؟ کہتا نہیں جانتا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اسی حلقہ ماتم سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے۔ اسی میں ایک عزادار کا بیٹا، میں ایک عزادار کا پوتا ہوں کہ جس نے اپنی اولاد کو مرتے وقت تقریباً ان کے اپنے بیٹے اور پوتے 25 کے قریب ان کے ارد گرد تھے، اور کہا دیکھو ایک ہی وصیت کر رہا ہوں، عزاداری مظلوم کربلا۔ اور ایک جملہ ان کا انہوں نے کہا اگر عزاداری مظلوم کربلا سے منسلک رہو گے اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت کی عزت تو ہے۔ میں نے کہا ہم ان کے بیٹے ہیں، ہمیں عزاداری کا سبق سکھاتے ہو؟ اگر پیغام حسینی کی بات کی جائے وہ ناگوار گزرتی ہے۔ اگر یہ میں بات کر دوں کہ ہاتھوں میں کڑا پہن لینا یہ سنت سید سجاد نہیں ہے، بلکہ دکھ اور مصائب برداشت کر کے کربلا کے پیغام کے پرچم کو بلند رکھنا یہ ہے سنت سید سجاد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور جہاں تک عزاداری مظلوم کربلا ہے، میں مجالس میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آپ نے پہلے ان ایام میں بھی سنا ہوگا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عزاداری مظلوم کربلا کہ مجلس عزا جس کا سب سے بڑا سورس ہے، اس صف عزا پہ بیٹھ کر انسان جو آنسو بہاتا ہے یہ آنسو نہیں ہوتے، بلکہ یہ کلزم معرفت کے ایسے قطرے ہیں جو راہ حق پہ چلنے والوں کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی عزاداری مظلوم کربلا کی؟ بس اس کو سینے میں رکھیں اور پیغام کربلا کو، یہ ایام حسینی گزر گئے، اب ایام زینب و سجاد ہے۔ یہ کربلا زینب و سجاد کے ایام گزر رہے ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کے بالکل موڈ میں نہیں تھا، تھوڑی سی درمیان میں گفتگو ہو گئی، لیکن یہ ضروری ہے نوجوانوں کو، اس نئی نسل تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا حسین ابن علی نے ریگزار کربلا پہ اپنی قربانی کے ذریعے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں حسین ابن علی نے حصار حسینیت میں انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کو دائمی طور پہ محفوظ کر دیا۔ آج حصار حسینیت میں انسانیت بھی محفوظ اور اسلام بھی محفوظ، اور حسینیت کے حصار کی حفاظت جس نے کی ہے ان کا نام ہے زینب و سجاد۔ بے شک، بلا شک و شبہ۔ یہاں میں کیونکہ پیغام کے دن ہیں، یہ سید سجاد کے خطبے کے صرف 6 نکات آپ کے سامنے رکھ کے صرف تھوڑی دیر کے لیے ذکر مصائب ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ بر دیگر صلوات ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ سید الشہداء نے جو خطبہ دیا
اس کے صرف چند جملے طویل خطبہ ہے. امام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں 6 ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ جس میں اور کوئی ہمارا شریک نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیں ان عظمتوں کے حوالے سے افضل کیا ہے. امام نے یہ جو 6 فضیلتیں گنائی ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے. ہم جو ماتمدار ہیں، ہم جو آزادار ہیں، ہمارے لیے پیغام. امام نے فرمایا کہ پہلی فضیلت علم و دانش ہے، یہ ہمارے لیے بھی. دوسری فضیلت حلم و بردباری ہے. تیسری فضیلت جمع مردی ہے. چوتھی فضیلت شجاعت ہے. پانچویں فضیلت شیریں بیانی اور فصاحت و بلاغت ہے. آل محمد کا ماننے والا، زین العابدین کا ماننے والا گونگا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. وہ بے بنیاد بات کرنے والا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. وہ شیریں بیان اور فصاحت و بلاغت کے پیرائے میں بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ باب مدینۃ العلم کا شاگرد ہے اور وہاں کا نوکر ہے. اور آخری جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں کائنات عالم کا کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا. ہم ماننے والے اس کے قریب ہو سکتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، مومنین کے قلوب میں ہماری محبت. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ خاندان بنو امیہ، یہ خاندان بنی عباس، کتنے آئے شہنشاہ، کتنے آئے حکمران مٹ گئے، اس لیے کہ ان کی حکومتیں لوگوں کی گردنوں پہ تھیں، ان کے سروں پہ تھیں، اور قلوب پہ حکمرانی آل محمد کی تھی. بے شک بے شک. آج ہمیں بھی یہی سبق لینا ہے کہ حکومت کسی بھی کی ہو، ہمارے قلوب کے حاکم آل محمد ہوں. لا شک و شبہ. لا شک و شبہ. ہمارے گلے میں کلاوہ ہو تو فقط اطاعت آل محمد کا ہو، اطاعت ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہو. بس یہ ایام حسینی ہمیں سبق دیتے ہیں. اب مصائب کے چند جملے، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس شہزادے کا ذکر کیا جائے کہ جسے یوسف کربلا کہتے ہیں، لیکن میں اس کو ذکر سید سجاد